والیوم نمبر 40، حدیث نمبر 976۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند فرشتے حاضر ہوئے جس وقت کہ آپ آرام فرما رہے تھے۔ کچھ فرشتوں نے کہا کہ وہ اس وقت سو رہے ہیں، کچھ نے کہا ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاگتا رہتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر تعمیر کیا، پھر لوگوں کی دعوت کے لیے کھانا تیار کیا۔ اب ایک شخص کو دعوت دینے کے لیے بھیجا، پس جس شخص نے اس بلانے والے کے کہنے کو قبول کیا وہ مکان میں داخل ہوگا، اور جو قبول نہیں کرے گا وہ نہ تو مکان میں داخل ہوگا نہ ہی وہ کھانا کھا سکے گا۔ پھر انہوں نے کہا اس کی اور وضاحت کرو تاکہ سمجھ لیں۔ تو کچھ نے کہا یہ سو رہے ہیں، اور کچھ نے کہا آپ کی صرف آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا رہتا ہے۔ پھر کہنے لگے وہ مکان جنت ہے، اور بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا اچھے کو برے سے الگ کرنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 977۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کی امتیں اپنے غیر ضروری سوالات اور نبیوں کے سامنے اختلافات کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ پس جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم بھی اس سے پرہیز کرو، اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اسے پورا کرو جس حد تک تم میں طاقت ہو۔ حدیث نمبر 978۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی زمین کو حرم قرار دیا اور فرمایا یہ جگہ 100 مقام تک ہے، اس جگہ کا کوئی درخت نہ کاٹے، اور جو کوئی یہاں بدعت کرے یعنی دین میں نئی بات پیدا کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ حدیث نمبر 979۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ برابر سوالات کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ بھی کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ حدیث نمبر 980۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوں نہیں کرے گا کہ تمہیں علم دے کر پھر یوں ہی چھین لے، بلکہ علم اس طرح اٹھایا جائے گا کہ علماء حضرات انتقال کر جائیں گے اور ان کے ساتھ ہی علم چلا جائے گا، اور چند جاہل رہ جائیں گے، ان سے فتویٰ لیا جائے گا تو وہ محض اپنی رائے سے فتویٰ دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حدیث نمبر 981۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت بھی پہلی امتوں کے راستے پر نہ چلے گی، بالشت کے ساتھ بالشت اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کے برابر کی پیروی کرے گی۔ حدیث نمبر 982۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور اپنی کتاب آپ پر نازل فرمائی، چنانچہ اس نازل ہوئی کتاب میں شادی شدہ زناکار کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کرنے والی آیت بھی ہے۔ حدیث نمبر 983۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا یہ ممبر
میرے حوض پر ہوگا۔ حدیث نمبر 984۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاکم اجتہاد کر کے کوئی حکم دے، اگر وہ حکم درست ہوتا ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، اور جب حکم لگانے میں اجتہاد کرتے ہیں اور اس میں خطا ہو جاتی ہے تو بھی اسے ایک اجر ضرور ملتا ہے۔ حدیث نمبر 985۔ ایک روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر قسم اٹھاتے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے۔ حدیث کا راوی کہتا ہے، میں نے ان سے کہا، تم اس پر قسم کیوں اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم اٹھاتے تھے اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا۔ حدیث نمبر 986۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی لشکر کا سردار بنا کر روانہ فرمایا۔ وہ جب نماز پڑھتا تو اپنی قرأت قل اللہ احد پر ختم کرتا۔ پھر جب یہ لوگ واپس ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے معلوم کرو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس صورت میں رحمان کی صفات ہیں جن کو تلاوت کرنا مجھ کو اچھا لگتا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 987۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 988۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی 5 باتیں ہیں جن کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ 1، عورت کے حمل میں کیا ہے۔ 2، کل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ 3، بارش کب ہوگی۔ 4، جاندار کس سرزمین میں مرے گا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ 5، قیامت کب ہوگی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حدیث نمبر 989۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ جسے کبھی موت نہیں آئے گی، جنات و انسان سب مر جائیں گے اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث نمبر 990۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم کسی چڑھائی پر چڑھتے تو زور سے اللہ اکبر کہتے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ آہستہ سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کو تو نہیں پکار رہے ہو، تم تو اس ذات کو پکار رہے ہو جو معمولی سے معمولی بات کو بھی سنتا اور دیکھتا ہے، اور وہ قریب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں دل ہی دل میں لا حول ولا قوت، یعنی نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نہیں ہے نیکی کرنے کی توفیق مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، ان کلمات کو پڑھتے رہو، یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حدیث نمبر 991۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو کوئی ان کو یاد کرے تو وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث نمبر 992۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھا، میں نے اپنے نفس یعنی پاک ذات پر لازم قرار دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یہ تحریر عرش پر اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 993۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا،
اللہ پاک ہے۔